الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 43 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالی ہے یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، یعنی فرشتوں نے آ کر اللہ کی طرف سے یہ پیغام دیا حضرت مریم جو والدہ محترمہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کو جبکہ وہ کنواری تھیں، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلیکٹ کر لیا ہے اور آپ کو پاکیزہ بنایا ہے، اور آپ کو دنیا جہان کی اس وقت کی جو عورتیں تھیں ان پر فضیلت بخشی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ فرشتوں نے یہ کہا کہ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی فرما بردار رہو اور اپنے رب کو سجدہ کرو اور اپنے رب کو رکوع کرو، یعنی اپنے رب کے سامنے جھکو، نماز پڑھو۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ اچھا، یہاں تک جو باتیں بیان ہوئی ہیں، یعنی جو کچھ بھی پیچھے بیان کیا گیا ہے حضرت مریم کے بارے میں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت یحییٰ کے والد محترم تھے ان کے بارے میں، اور پھر حضرت مریم کی والدہ محترمہ کے بارے میں، کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ غیب کی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے یہ غیب کی باتیں نہیں جانتے تھے۔ من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی ہیں ساری غیب کی خبریں۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام پر جو وحی آتی ہے وہ ساری غیب کی خبریں ہی ہوتی ہیں، ظاہر ہے وہ کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے کہ اللہ ان کو بتاتا ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ، یعنی مختلف ذرائع کے ذریعے سے، فرشتے بھیج کے یا خواب کے ذریعے سے یا الہام کے ذریعے سے یا بات چیت کے ذریعے سے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے، یا بہرحال مختلف جو بھی ذرائع ہوں ان کے ذرائع سے، سارے ذرائع سے اللہ رب العزت یہ غیب کی خبریں اپنے انبیاء علیہ السلام کو بتاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو پیچھے ساری باتیں بیان ہوئی ہیں حضرت مریم اور حضرت زکریا، یحییٰ، اور یہ ساری باتیں تو یہ آپ کو نہیں پتہ تھیں، آپ کو ہم نے یعنی وحی کی ہیں۔ آج اگر ہم بہت ساری یعنی قرآن کی چیزیں جو انبیاء علیہ السلام سے متعلق ہیں، یا بلکہ جتنے بھی واقعات ہیں گزشتہ اقوام عالم کے، یہ ساری باتیں آج بھی بائبل کے اندر موجود ہیں۔ چنانچہ بعض باتیں بلکہ تورات اور انجیل برنباس جو ہے، ان کے اندر تو اتنی یعنی چیزیں قرآن سے ملتی جلتی ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے قرآن اور تورات یا انجیل جو ہے، انجیل برنباس خصوصاً، وہ بالکل ایک ہی کتاب ہے، یعنی توحید کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، گزشتہ اقوام کے بارے میں، گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، جیسے قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اسی طرح سے یعنی ان کتابوں کے اندر بھی اور اس کے اندر بھی موجود ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر بھی یہ تذکرہ موجود ہے، اور ویسے آج کے بھی یہودی اور عیسائی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ تورات، زبور، انجیل سے یا بائبل سے جو ہے وہ چوری کیا ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں جو ہیں قرآن کی یہ تو ان کے اندر موجود ہیں۔ یعنی اسی طرح یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تورات، زبور، انجیل کے اندر موجود ہیں، تو لہٰذا انہوں نے ادھر سے پڑھ کے یا سن کے کسی سے تو اس طرح سے جو ہے الگ سے کتاب لکھ دی اور اس کا نام قرآن مجید رکھ دیا۔ تو ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ تاریخی طور پہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی تورات نہیں پڑھی، زبور نہیں پڑھی، انجیل نہیں پڑھی، اور نہ ہی کبھی کسی
اہل کتاب سے، یہودی عیسائی سے آپ کی کوئی بات چیت ہوئی ہے کہ آپ نے اس سے سیکھا ہو یا پوچھا ہو یا پڑھا ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے اور آخری نبی بنایا ہے، اور وہی نبی جس کا تذکرہ تورات، زبور، انجیل کے اندر موجود ہے۔ بلکہ انجیل برنباس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو تقریباً کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے انجیل برنباس کا جس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود نہ ہو۔ اور جگہ جگہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ابھی میں تمہیں ساری باتیں نہیں بتا سکتا، وہ آخری نبی جب آئیں گے وہ ساری باتیں تمہیں بتائیں گے۔ تو اس طرح سے اتنا یعنی اس کے اندر ریپیٹ کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اتنا جو ہے وہ کون لکھ سکتا ہے وہاں پہ، کہ جیسے عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ جی یہ تو کسی مسلمان کی جو ہے وہ تخلیق ہے، یعنی کسی مسلمان نے یہ لکھی ہے۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف واحی کی ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، اور آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب یعنی حضرت مریم کے بارے میں کہ جب ان کی والدہ محترمہ نے یہ نظر مانی تھی کہ میں جو ہے اپنا بچہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں آزاد کر دوں گی اور یہ دین سیکھے گا، سکھائے گا، اور حضرت مریم پیدا ہو گئی۔ تو جب ان کو پھر دے دیا گیا حضرت زکریا علیہ السلام کو، اور وہاں پہ جو ہے یہ اب یعنی قرعہ ڈالنے لگے کہ ایہم کون ان میں کا یکفلو کفالت کرے گا مریم کی، یعنی اب ظاہر ہے کہ وہ تو جب پیدا ہو گئی تو ان کی والدہ نے کہا کہ یہ لے جائیں، میں نے چونکہ نظر مانی تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ جو بھی میرا بچہ بچی پیدا ہوگا تو جو ہے میں اس کو اللہ کی راہ میں دے دوں گی، وہ دین سیکھے گا، دین سکھائے گا، اور اللہ کی راہ میں جو ہے وہ آزاد ہوگا، اس سے کوئی دنیا کا کام نہیں لیا جائے گا، اور بس وہ اب جو بھی اللہ نے پیدا کرنا تھا بیٹی پیدا کر دی، تو اب اس کو میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، اب جو ہے یہ اس کی جس طرح سے بھی آپ کفالت کریں، جو بھی دین سکھائیں اس کو کریں۔ تو اس طرح سے اللہ نے فرمایا کہ اس وقت آپ موجود نہیں تھے کہ جب یہ قرعہ ڈالا جا رہا تھا کہ ایہم یکفل مریم، کہ مریم کی اب کفالت کون کرے گا۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ اس بارے میں بحث کر رہے تھے کہ اب اس معاملے کو کیسے حل کیا جائے، کہ یہ بچی ہے کس کی کفالت میں دی جائے اور کیسا ہو، اور یہ سارا کچھ۔ تو یہ یعنی باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، وہی نبی جن کا تذکرہ انبیاء علیہ السلام کرتے چلے آ رہے تھے، اور جن کے بارے میں خصوصی طور پہ بہت کثرت کے ساتھ، جیسے میں نے بتایا ہے کہ اگر آج بھی انجیل برنباس کا جو 5واں نسخہ ہے، یعنی 4 انجیلیں جو ان کو عیسائی جو ہیں وہ مانتے ہیں، متی، مرقس، لوکا وغیرہ، اور 5ویں جو ہے انجیل برنباس جو قرآن سے اگر میں کہوں کہ 90% ملتی ہے، تو اس میں کوئی یعنی ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جیسے میں نے بتایا ہے کہ انجیل برنباس کا شاید کوئی صفحہ ہو جس کے اوپر ہمارے نبی کا کسی نہ کسی حوالے سے تذکرہ موجود نہ ہو۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں اور آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہیں، آپ کے بارے میں البتہ یہ لوگ پہلے سے جانتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل تورات یا اہل انجیل جو ہیں یہ دونوں منتظر تھے، انتظار میں تھے، یہ اتنا پڑھ رکھا تھا انہوں نے کہ یہ ان آیات کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا کیا کرتے تھے کہ پروردگار وہ نبی جن کا اس آیت میں تذکرہ موجود ہے اس کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ جب بھی کبھی کوئی دشمن سے مقابلہ ہوتا تھا، کوئی مشکل وقت پیش آتا تھا، تو وہ اس طرح سے کرتے تھے۔ اچھا جی، اس کے بعد فرمایا کہ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ
ومن المقربین۔ اب وہ مرحلہ شروع ہوا کہ جس میں فرمایا کہ وہ وقت قابل ذکر ہے کہ جب فرشتوں نے آ کر حضرت مریم کو یہ خوشخبری سنائی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے ایک کلمے کی، بِکَلِمَةٍ مِّنْهُ۔ یہ الفاظ بڑے ضروری ہیں یاد کرنے اور سمجھنے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں خصوصاً اہل انجیل کے اندر، عیسائیوں کے اندر، وہ بھی واضح ہوں اور مسلمانوں کو بھی صحیح پتہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے تخلیق کس طرح سے ہوئی ہے۔ بِکَلِمَةٍ مِّنْهُ یبشرُ، کہ اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے اے مریم، بِکَلِمَةٍ ایک کلمے کی، منہ اپنی جناب سے، اسمہ اس کا نام ہے المسیح، مسیح عیسیٰ، مسیح عیسیٰ ابن مریم یعنی مریم کے بیٹے، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، جو وجیح ہوں گے۔ وجیح کا مطلب بہت خوبصورت، بہت عزت والے، بہت تکریم والے، بہت مرتبے والے، کہ اللہ ان کو بہت انعام و اکرام سے نوازے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ ان کو وجیح بنائے گا، ان کو بہت مرتبہ اور مقام اور عزت اور ڈگنیٹی عطا فرمائے گا۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ مقربین میں سے ہوں گے، اللہ کے جو مقرب لوگ ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، ان مقربین میں سے، ان قریبی لوگوں میں سے جو ہیں اللہ کے، یہ بھی ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی بات ان کے لیے تھی، حضرت مریم کے لیے، ایک کنواری نوجوان لڑکی جو ہے اس کے لیے، لیکن اس کے لیے یہ کوئی یعنی یہ بات کہ ان کو اللہ نے پہلے سے ہی بہت ساری چیزیں ایسی دکھا دی تھیں، جیسے ان کے لیے مختلف چیزوں کا آنا، رزق کی فراوانی، اور اتنا کچھ کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہوا من عند اللہ، کہ یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے میرے لیے آ رہا ہے، اور پھر فرشتوں کا آنا، اور یہ پھر اتنی بڑی بات سنانا، یعنی بیٹے کی خوشخبری ایک کنواری مریم کو، تو اب جو ہے یہ ایک غیر معمولی بات ہے ان کے لیے خصوصاً، لیکن اس طرح سے کہ غیر معمولی بات ہے کہ اب یہ کنواری ہیں اور اللہ کے فرشتے اللہ کی طرف سے ایک اتنی بڑی بات لے کے آئے ہیں، تو ساتھ ساتھ وہ بتاتے بھی جا رہے ہیں کہ جو بیٹا آپ کو عطا کیا جائے گا، اللہ نے اس کا نام بھی رکھ دیا ہے، اسمہ المسیح عیسیٰ، ان کا نام مسیح عیسیٰ ہے۔ یہ جو جیزس کہتے ہیں انگلش میں، جیزس کرائسٹ، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہوا ہے، سب سے بڑا جو مسئلہ خرابی ہوئی ہے، عیسائیوں کو نہیں پتہ ہے، آج کل یورپ کا جو عیسائی ہے خاص کر، ان سے جب ہماری کئی بار بات ہوئی ہے، تو ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ یہ جیزس کرائسٹ کہاں سے آ گیا۔ وہ جب ہم کہتے ہیں نا قرآن مجید میں عیسیٰ، وہ کہتے ہیں یہ کوئی اور ہے، دس از ناٹ جیزس کرائسٹ، وہ کہتے ہیں یہ تم نے خود اپنی طرف سے مسیح عیسیٰ ابن مریم، کوئی اور تمہارا ہے، یہ ہمارا تو جیزس ہے، وہ تو جو ہے وہ نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے تاریخی طور پہ کہ عبرانی اور سریانی یہ جو زبانیں تھیں اور جو سیریک زبانیں جن کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ سیریا شام کی جو زبانیں تھیں، ان میں عبرانی اور سریانی جو تھی، یہ خاص اس وقت زبانیں تھیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور ظاہر انہی زبانوں میں نام رکھے جاتے تھے، انہی زبانوں میں جو ہے وہ ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ جیسے اب یورپ جو ہے، وہاں کی جو زبانیں ہیں، ان زبانوں کے مطابق لوگوں کے نام ہیں، اور بر صغیر کے اندر یہاں کی زبانوں کے مطابق نام ہیں۔ عربی بھی جو ہیں لوگوں کے عربی زبان کے مطابق نام ہیں، کہ جو بھی عربی میں اچھا کوئی نام ہوتا ہے وہ بندے کا نام رکھا جاتا ہے۔ سیم جو ہے وہ یہی صورتحال جو ہے وہ شام میں یا سیریا کی زبانیں میں ہوئی، عبرانی سریانی میں، کہ ان کا نام عیسیٰ، مسیح عیسیٰ ابن مریم جنی رکھا گیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بھی باتیں ہیں یا انجیل میں جو کچھ بھی ہے، اس کا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب یہ عبرانی یا سریانی سے یونانی میں کنورٹ ہوئی انجیل، اور یہ ساری ہسٹری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو اس میں بہت جو ہے وہ تبدیلی ہو گئی۔ پھر اس سے مزید آگے یہ کہ لاطینی کے اندر، اور پھر انگلش میں، اور پھر دوسری زبانوں میں جب یہ سارا کچھ ہوتا گیا، تو انہوں نے ظلم یہ کیا، یعنی
عبرانی سریانی سے، یونانی یونانی سے، لاطینی لاطینی سے، پھر انگلش، اور اس طرح انہوں نے سب سے بڑا جو ظلم کیا یہ کیا کہ جہاں جہاں اسماء تھے، نام تھے لوگوں کے، چیزوں کے، جگہوں کے، وہ سارے بھی انہوں نے یعنی کہ ان کے ٹرانسلیشن کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتنی بار موجود ہے، تورات میں بھی، زبور میں بھی، انجیل میں بھی، اس کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ نام جو ہے اس کو حالانکہ ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا، وہ چاہے کسی انسان کا نام ہو، کسی جگہ کا نام ہو، جس چیز کا بھی نام ہو، جب اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو پھر وہ چیز جو ہے وہ بدل جائے گی، حقیقت جو ہے وہ بدل جائے گی۔ یہ صورتحال ہوئی جس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ معاملہ یعنی معاملہ ہو گیا کہ آج یورپ کا عیسائی جو ہے یا امریکہ کا جو عیسائی ہے وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جو قرآن میں ہے کیا یہی جیزس کرائسٹ ہے۔ تو اگرچہ یہ ان کی جہالت ہے بعض لوگوں کی جو اس چیز کو نہیں مانتے کہ جیزس کرائسٹ جو ہے یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، انہوں نے جو ٹرانسلیٹن کرتے کرتے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جیزس کرائسٹ کر دیا۔ ادروائز جو اصل ان کا نام ہے وہ مسیح یسوع مسیح اور مسیح عیسیٰ ابن مریم، یہ آپ کے نام ہیں جو اس وقت کی زبانوں میں آپ کے رکھے گئے تھے۔ اور حضرت مریم کا جو نام ہے یہ بھی اسی طرح سے انہوں نے اس کو میری کر دیا، اسی طرح سے زکریا کو جو ہے وہ کچھ اور کر دیا، یحییٰ کو جون کر دیا، اور اس طرح سے بلکہ کئی اور زبانوں میں جب کیا تو اس کو کچھ کا کچھ کر دیا۔ تو اس طرح سے انہوں نے جب ناموں یعنی جب ٹرانسلیشن کی ان آرامائک زبانوں سے، تو ان کے جو اسماء تھے یا نام تھے، نیمز تھے، ان کو بھی ٹرانسلیٹ کر دیا، جس سے یہ مسائل پیدا ہوئے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت مریم کو جبکہ وہ کنواری تھیں ان کے پاس فرشتے آ کے اللہ کا یہ پیغام لے کے آتے ہیں اور ان کو یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ بیٹا دینے والا ہے، اور وہ بکلمۃ منہ۔ ہاں بکلمہ، بکلمہ کیا ہے؟ ہر چیز اللہ کا کلمہ ہے، مطلب اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ حکم، کمانڈ، مطلب ہر چیز اللہ کی کمانڈ سے ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ اللہ کی کمانڈ ہے، کلمہ ہے، اللہ نے کہا ہو جا، ہو گیا، ہو گیا۔ خود اللہ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یعنی اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو بس اتنا ہے کہ جب بھی وہ کبھی کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو اتنا فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کی کمانڈ چلتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کمانڈ کو یعنی پرفارم کرنے کے لیے یا اس کو نافذ کرنے کے لیے کوئی بہت سارے لوگ ہوں گے، مشینیں ہوں گی، انسٹرومنٹ ہوں گے، ٹائم چاہیے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کا کلام ہوتا ہے، کمانڈ ہوتی ہے، اور بس کام ہو جاتا ہے۔ تو یہی چیز بتانی تھی کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو تخلیق ہے، جو پیدائش ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہوئی ہے۔ یعنی جیسے حضرت عیسیٰ آدم علیہ السلام کی کہ اللہ نے حکم دیا تو ہو گیا آدم، اب وہاں کوئی ماں باپ نہیں ہے، آدم علیہ السلام تخلیق ہو گئے اللہ کی کمانڈ سے، اللہ کے حکم سے۔ بعین ہی اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق اللہ کی کمانڈ سے ہوئی، اللہ کے حکم سے ہوئی، اللہ کے اس کلمے سے ہوئی کہ ہو جا تو ہو گئے۔ اب یہ کہ یہ جو مزید اب ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ بچہ جو ہے وہ مرد عورت کے ملاپ سے ہوتا ہے، بچہ جو ہے وہ مرد عورت کے ملاپ سے ہوتا ہے، یا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم گندم ڈالتے ہیں زمین کے اندر، پھر اس کو پانی دیتے ہیں، پھر 4-6 مہینے انتظار کرتے ہیں، پھر وہ جناب ہمارے لیے فصل تیار ہوتی ہے، اور یہ سارا پروسیس ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ تو کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا محتاج ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا ایک نظام بنایا ہے، وہ اس کی مرضی ہے، اس نے یہ چیز بنائی ہے کہ اسی طرح سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح سے فصلیں تیار ہوتی ہیں، اسی طرح سے یہ سارا ٹائم پیریڈ چاہیے اور یہ ساری چیزیں، مگر اس سارے پروسیس کے پیچھے کمانڈ اللہ کی ہے، حکم صرف اللہ کا ہے۔ بعین ہی یہی صورتحال جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق سے متعلق ہے۔ تو اللہ نے فرمایا
کہ ان فرشتوں نے جب آ کے حضرت مریم کو یہ خوشخبری سنائی بیٹے کی، اور یہ ساتھ ساتھ بتایا کہ وہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہیں، یعنی وہ دنیا آخرت میں اللہ کے بڑے مقرب، نیک سیرت اور بہت ہی اعلیٰ درجے والے ہیں اللہ کی نزدیک۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور یہ ساری یعنی باتیں جو اللہ نے حضرت مریم کو اسی ٹائم بتا دیں کہ جب ان کو بیٹے دیے جانے کی خوشخبری دی جا رہی تھی، تاکہ ان کو یہ تسکین خاطر ہو کہ یہ گو کہ بظاہر ایک غیر معمولی واقعہ ہے لوگوں کے لیے، اور وہ کس طرح سے فیس کریں گی، اتنے بڑے امتحان سے کیسے گزریں گی، لیکن ساتھ ساتھ یہ ساری باتیں جب بتائی گئیں تو اب ان کے لیے کوئی مشکل نہ رہی، اس لیے کہ جب اللہ کی طرف سے یہ ساری چیزیں بتا دی گئیں کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، یعنی وہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں، جو آپ کے بیٹے ہوں گے، وہ نبی ہوں گے، اللہ کے مقرب ہوں گے، عزت دار ہوں گے، بہت بڑے مرتبے والے ہوں گے، ساتھ ساتھ یہ ہوگی کہ وہ بات چیت کریں گے فی المہد وکہلا، جبکہ وہ ابھی پنگھوڑے میں ہوں گے، آپ کی گود میں ہوں گے، یعنی جو ہی وہ پیدا ہوں گے تو وہ کلام کریں گے، وہ بات چیت کریں گے، بالکل بڑے لوگوں کی طرح سے بات چیت کرنا، یہ نہیں کہ جس طرح سے ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ روتا ہے، وہ کوئی گول مول الفاظ بھی اس کے ادا ہوتے ہیں، ایسی نہیں، بلکہ وہ ایک بڑے آدمی کی طرح سے بالکل فصیح و بلیغ بات چیت کریں گے، کلام کریں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات بتانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ غیر معمولی جو بچہ غیر معمولی طریقے سے جو پیدا کیا جا رہا ہے، یہ اللہ کا ایک بہت بڑا یعنی معجزہ دکھانا ہے لوگوں کو، کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور پھر یہ کہ اس معجزانہ طریقے سے ان کی تخلیق، اور پھر ان کا اس طرح سے معجزانہ طریقے سے بات کرنا کہ جب عام طور پہ بچے بات چیت نہیں کر سکتے، تو اس لیے اس کو یعنی واضح طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہی پیدا ہوں گے وہ بات چیت کریں گے، جبکہ آپ کی گود میں ہوں گے وہ وکہلن، اور جب وہ بڑی عمر کے ہوں گے تب بھی اسی طرح سے بالکل فصیح و بلیغ زبان میں، صاف زبان میں بات چیت کریں گے، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ یعنی بار بار کیوں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو بچہ آپ کے پیٹ سے تولد ہوگا، پیدا ہوگا، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہوگا، ایک بہت بڑی نشانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ یہ جو جتنے بھی پروسیس تم دیکھتے ہو، یہ سارے یعنی ریسورسز جو ہیں، سارے وسائل جو ہیں، یہ سارے میرے حکم کے پرمیشن کے محتاج ہیں، ان کے بغیر بھی میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ تو وہی بات جو پیچھے میں وضاحت سے کچھ بیان کر رہا تھا کہ قالت رب انا یکون لی ولد، اب یہ ساری چیزیں جب حضرت مریم نے سنی تو انہوں نے کہا کہ اے رب اے میرے رب، انا یکون لی ولد، میرے بیٹا کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، یعنی میں مطلب یہ تو ایک نارمل جو عام طور پہ انسانی نسل کا جو سلسلہ ہے وہ اسی طرح سے ہی ہوتا ہے کہ مرد عورت کا ملاپ ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے، تو ایسا تو ہوا نہیں ہے کہ میں کنواری ہوں اور مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا، تو یہ بچہ کیسے ہوگا؟ قال، اللہ نے فرمایا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، کہ اسی طرح سے اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ یخلق، خلق یخلق خلقن کا مطلب ہوتا ہے کریٹ کرنا، پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے ما یشاء، جو چاہتا ہے، یعنی یہ چیز تو ظاہر ہے ان کو بھی پتا تھی، لیکن اب ظاہر ہے کہ ایک پروسیس سے یا ایک نارمل طریقے سے ہٹ کے تھی
تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بس اللہ کی مرضی اسی طرح سے ہے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اور ساتھ ہی بتا دیا کہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن، یعنی اسی طرح سے ہی ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ کن، یعنی ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ بات بالکل طے ہے، اور ہم سب کے لیے یعنی سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اور ہم سب کے لیے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، اس وقت کے لیے کے لوگوں کے لیے بھی، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہی بات دکھانی تھی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ان اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ بادل ایک سبب ہے بارش کے لیے، سمندروں سے ایواپوریٹ ہونا پانی کا ایک سبب ہے، لیکن ان سب کے پیچھے کون ہے؟ کون سورج کو نکالتا ہے؟ کون سورج کو سمندروں کے اوپر لاتا ہے؟ کون سمندر کے پانی کو ڈراپلیٹ کی صورت میں اوپر اڑاتا ہے؟ اس سب کے پیچھے کون ہے؟ کوئی نہیں سوچتا۔ بارش آ گئی، بادل برس رہے ہیں، آواز آ رہی ہے بادل کی، کون ہے؟ یہ پیچھے نہیں سوچیں گے۔ Who is behind these all creations؟ یہ کوئی نہیں سوچتا۔ یہی تو اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ عقل کے اندھو، یہ سب کچھ تو تم دیکھتے ہو کہ بادل بھی برس رہا ہے، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، زمین سے سبزہ بھی اگ رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، کون ہے وہ؟ تم ادھر ادھر بھاگتے ہو، کبھی کسی کو پکارتے ہو، یہ نہیں سوچتے ہو کہ ان ساروں کا کریٹر رازق کون ہے؟ تو یہ اصل دکھانا مقصود ہے۔ اور آج جو عقل کے اندھے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ابن اللہ ہیں، سن آف گاڈ ہیں، اور گاڈ ہیں، اور انہوں نے مزید ایک اور عقیدہ گھڑ لیا کہ جی وہ اللہ نے چونکہ لوگوں کو بخشنا تھا تو اپنا ایک بیٹا جو ہے وہ پیدا کر کے، پیارا بیٹا، تو اس کو جو ہے قربان کر کے، تو آدم علیہ السلام سے جو نسلی طور پہ سب لوگ جو ہیں گناہ گار چلے آ رہے تھے، اللہ کو رحم آیا کہ چلو اپنا بیٹا پیدا کرے کہ اس کو سیکریفائی کر دوں تاکہ جو ہے وہ انسانیت بخشی جا سکے۔ نعوذ باللہ یہ ایک ایسا پاگل بندہ بھی ایسا عقیدہ نہیں گھڑ سکتا ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ ایسا کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی اس کی تو معافی ان کو مل گئی اسی ٹائم، اس لیے کہ انہوں نے دعا مانگ لی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور اس کے بعد اب جو ہے آدم علیہ السلام کی نسل میں سے کافر پیدا ہو رہے ہیں، مشرک پیدا ہو رہے ہیں، منافق پیدا ہو رہے ہیں، نیک پیدا ہو رہے ہیں، مسلمان پیدا ہو رہے ہیں۔ اب جو بھی کرے گا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ اور اس طرح سے یہ عقیدہ جو انہوں نے گھڑا یہ بالکل من گھڑت ہے، فیبریکیشن ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس بات کو بار بار واضح فرما دیا ہے کہ میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے جو پیدا کیا تو اس لیے تمہیں دکھایا کہ میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، میں خدا ہوں، میں کن سے سارے کام کرتا ہوں، کہ یخلق ما یشاء، میں جو چاہوں وہ تخلیق کر سکتا ہوں۔ اور اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، کہ جب بھی میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہوں تو میرا صرف کام حکم دینا ہوتا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس کام کے کرنے کے لیے مجھے کسی پروسیس یا اسباب یا ٹائم یا انسٹرومنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، میرا صرف حکم اور میری صرف منشا چلتی ہے کہ میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس عیسیٰ علیہ السلام کی یعنی تخلیق میں بھی یہی چیز دکھانی چاہیے کہ میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی چیز مشکل یا ممکن یا ناممکن یا محال یا اس طرح سے نہیں ہے، میرا صرف حکم ہے اور بس آگے سارا کام میرے حکم سے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔